دوسری برائی جوانی کی عمر میں جو عام طور سے اخلاقی بگاڑ دکھائی دیتا ہے وہ ہے عشق بازی. جیسی بڑا ہو گیا آئینہ دیکھنا شروع کرتا ہے، کنگھی کرنے کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. ہاں، نائی کی دکان کے باہر کھڑا رہتا ہے، کئی چکر اندر جائے گا باہر آئے گا، کئی بار اپنے بال صحیح کرے گا، دیکھے گا میرا حسن جمال ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، تاکہ میں بازار میں کھڑا ہوں کوئی تو خریدنے والا ملے، کوئی تو خریدنے والی ملے. جو قوم ایسی ہو جائے کہ نمائش کے لیے باہر کھڑی ہو، جس کی جوانی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، گھر کی ذمہ داریوں کے نبھانے میں جانی چاہیے، اگر وہ بازار میں نمائش کی چیز بن کے کھڑا ہو، ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ کہ اچھے کپڑے پہن کے، کرائے کے کپڑے پہن کے، کرائے کے جوتے پہن کے اور کنگھی کر کے، کوئی بال یہاں سے آگے چھوڑے ہوئے، کوئی یہاں سے آگے چھوڑے ہوئے ہیں، ایسا نوجوان بن کے کھڑا رہ کے دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو، ہاں کوئی تو ملے مجھ کو. اور ایک پر کفایت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو جا رہا ہے ہر لڑکی ہر ایک پر فدا ہے اور چاہتا کہ ہر ایک مجھ پہ فدا ہو جائے. کالجوں کے باہر جا کے پڑھا لکھنے کی تو توفیق ملے ہی نہیں. ہاں 10ویں فیل ہو گیا، لیکن کالج کا شوق کیوں ہے؟ کالج میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے پاس جانے کا شوق. اسے آپ کو دکھائی دے گا مسلم کالجز کے باہر، غیر مسلم کالجز کے باہر مسلمان لڑکے جو ان پڑھ ہوتے ہیں کسی دوست کی بائک لے کے جا کے کھڑے ہوں گے اور ایسا ہاتھ جیب میں ڈال کے لڑکیوں کو چھیڑیں گے. یہ جو چیز ہے بہت گندی ہے، یہ اچھی چیز نہیں. مسلمان بچیاں جو برقعے والی ہیں ایسے کے بھی پیچھے پڑ رہا ہے، بے برقعے والی ان کے پیچھے پڑ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے آئیں، اور ایک نہیں دو دو تین تین لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، اور آپس میں دوستوں میں فخر کرنا کہ میرا 2-3 سے بھیڑا ہوا معاملہ. اور لڑکیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ماں باپ نے موبائل فون دے دیا تاکہ حفاظت ہو، کبھی بھی ایمرجنسی آئے تو فون کرو. لڑکیاں آپ دیکھیں گے راستے سے چلتے چلتے فون کرتے جا رہی ہیں، اور بات آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ماں باپ سے بات نہیں کر رہی ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ بھائی سے بات نہیں کری، یہ بات بھائی سے نہیں ہوتی ہے. بس اسٹاپ پہ کھڑی بچیاں ہوں گی، واٹس ایپ پہ گروپس میں دوستوں کے ساتھ میں کیا کیا شیئر کر رہی ہیں. یہ عشق بازی کا جو جنون ہے اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لٹے پٹے بعد میں پھر نکاح ہو جاتا ہے. دل کئی جگہ اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہوتا ہے کانٹوں میں، اور اس کے بعد پھٹ پھٹا کے دل جو ہے ایک نکاح ہو جاتا ہے. اس زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس زندگی میں کبھی شوہر کے ساتھ بیوی کلیئر نہیں ہوتی اور بیوی کے ساتھ شوہر کلیئر نہیں ہوتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے، اندر اس کے بھی زخم ہیں اس کے بھی زخم ہیں، اس کی بھی یادیں ہیں اس کی بھی یادیں ہیں. زندگی نکاح والی ٹک نہیں پاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں. مسلمان نوجوان پاک دامن ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھتے ہیں، عورت پیچھے پڑی، کیا کہا، عزیز مصر کی بیوی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. مسلمان نوجوان ایسا ہوتا ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک آدمی کون ہے؟ اس کو ایک ایسی عورت ذات منصب و جمال، بڑے گھر کی عورت اور خوبصورت عورت، اس کو دعوت دے زنا کاری کی، بدکاری کی، اور وہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. آج کتنے نوجوان ہیں جو کال سینٹر میں کام کرنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، کئی ایک کی زندگی زناکاری کا شکار ہو چکی ہے، زناکاری کا شکار ہو چکی ہے. اور کم سے کم وہ زنا نہیں تو کم سے کم آنکھوں کا زنا تو ہے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو، اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے، نکاح میں تاخیر. پڑھ رہا آگے بڑھ رہا، پڑھائی میں تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بہت سارے دوسرے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے. بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، وہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، وہ پروں میں اڑنا شروع کر دیتی. اتنا پڑھائیں گے اگر آپ کہ اس کی نکاح کی عمر ڈھلنے لگے تو وہ آپ کی تکلیف کو کم کر دے گی. آپ کو میرے لیے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود وہ بھی کام کر لیتی. آپ کو نہیں مل رہا نا، میں ڈھونڈتی نا، پورا مارکیٹ بنا ہوا. وہ اپنے لیے خود انتخاب کرے گی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انتخاب مسلمان کا بھی نہیں کرتی. آج آپ کو میڈیا میں عام طور سے دیکھنے میں ملے گا، مسلمان بچیاں ہیں، کالج میں پڑھ رہی، پڑھنے کے بعد جاب بھی کرتی،
پڑھنے کے بعد جاب بھی کرنے لگی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنے لیے انتخاب کر لیا. کس کا کیا؟ جانی کسی کا بھی کر لیا. اور پھر اس کے بعد اس سے اتنا تعلق ہو گیا کہ ماں باپ کو جب معلوم ہوا تو معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا. اب سوائے دونوں کو جوڑ دینے کے اور چپ چاپ بیٹھنے کے کوئی رستہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کورٹ میں بھی میرج کر لیا تھا. اب تو پولیس میں بھی کمپلینٹ نہیں کر سکتے. پولیس بولے کہ یہ لڑکی اتنے سال کی ہے، خود سے چن سکتی ہے. کتنے کیسز ایسے ہیں. مسلمان بچوں میں بچیوں میں یہ بیماری آج عام ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کچھ بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے نکاح کو افورڈ کر سکتا ہے. بعض روایت میں ذا طول، جس کے پاس نکاح کی کیپیسٹی ہے فائنینشلی، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. آدمی کی نگاہ جھکتی کب ہے؟ جب گھر میں بیوی موجود ہے. اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے نکاح ہو گیا، اس کو یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے کہ نکاح کے بعد بھی تاک جھانک جا رہا ہے. آدمی اپنی تسکین کے لیے پھر میڈیا کا راستہ اپناتا ہے. تو یہ جو بے حیائی ہے، عشق بازی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، عورت کو مرد کی چاہت، مرد کو عورت کی چاہت، یہ خرافات اور یہ بے حیائی اور یہ بے دینی نوجوانوں میں دیکھنے میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے. اس لیے کہ روزوں میں کیا ہے؟ اس کی شہوات کے لیے انقطاع ہے. شہوتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں، وہ اس پر سوار نہیں ہو پاتی. تو روزوں کے ذریعے سے ول پاور پیدا ہوتا ہے، اپنے کو، اپنی شہوت کو، اپنی چاہتوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا روزے رکھو تاکہ تم کو اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. تو یہ برائی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے. بچیوں میں، نوجوان بچیوں میں کیا ملے گا آپ کو اس عمر میں؟ بے حیائی، زینت کا اظہار، اپنی زینت کا اظہار، بے پردگی کے ساتھ میں شادیوں میں جانا اور بچیوں کا مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں آ جانا پوری زینت کے ساتھ میں کہ کوئی تو دیکھے مجھ کو. ہاں، غلطی سے نہیں آئی، غلطی سے جان بوجھ کے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھے لوگ، کوئی تو پسند کرنے والا. بعض اوقات مائیں بھی اپنی بچیوں کو زیب و زینت کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ اس طرح کے نکاح میں لے جاتی کہ ابھی نہیں تو پھر کب چنیں گے تجھ کو. یہی تو جگہ ہے جہاں رشتے بنتے ہیں. بعض تو درگاہوں پہ لے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جگہ ہیں جہاں سارے لوگ جمع ہو کے ایک دوسرے کو چنتے ہیں. کئی درگاہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جوڑے چنے جاتے ہیں. بہت ساری جو ہے ماں اس میں شریک ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں گے جوان بچیاں ہیں اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں تاکہ لوگ لائک کریں ان کو، اور کوئی چاہنے والا مل جائے اس میں چیٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر. نوجوان جو ہے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کو سراہ رہے ہیں، آپ کا ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، آپ جو مسکراتی ہو نا تو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی آواز اتنی زبردست ہے. اور نوجوان بچیاں جو ہیں دھوکے میں آ جاتی ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ چلو گھر میں نہیں تو نہیں، باہر تو میری قدر ہے، گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باہر کیا ہے؟ ایک دنیا میری شیدائی ہے. یوٹیوب پہ آنا، ٹک ٹاک پہ آنا، ناچنے اور گانے کی ویڈیوز پہ بنا کے ڈالنا. مسلمان بچوں کو حیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جوڑی رکھی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اگر حیا زندگی سے نکل جائے ایک وقت کے بعد ایمان بھی زندگی سے نکل جاتا ہے. اگر ایمان زندگی سے نکل جائے حیا اور شرم بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے. بتائیے اگر حیا مسلمان بچیوں سے جا رہی ہے ایمان نہیں جائے گا؟ آپ دیکھیں گے کتنی بچیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے جاتی ہیں، تو تیرے دین پر چل، میں میرے دین پہ چلوں گی. اور کاہے کا میرے دین پہ چلے گی؟ ساری پوجا پاٹ میں، چرچ میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں. بچے پیدا ہوتے ہیں کہ میں دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں،
ان کی زندگی ہمیشہ وہ کنفیوژن کے ساتھ جیتے ہیں، پھر نہ وہ ان کے رہتے ہیں نہ ان کے رہتے ہیں، اور وہ بد اخلاقی کے راستے پر ان سے تیز دوڑنے والے بن جاتے ہیں، پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی زندگی ذلت میں، بھائیوں کی زندگی ذلت میں گزرتی ہے، پوری بستی میں وہ شرمسار ہو کے زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی اٹھ نہیں پاتے۔ لہذا مسلمان بچیاں خاص طور سے پردے کا اہتمام ان کی زندگی میں ہونا چاہیے، بے پردگی مسلمان بچیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زینت سارے گاؤں کے لیے، بازار کے لیے نہیں، آپ کی خوبصورتی ایسی چیز نہیں جس کی نمائش سارے بھیڑیے اور چیتے اور چیل کوے آپ کی جو ہے زینت سے استفادہ اپنی شہوت کو بجھائیں۔ آپ فلم اداکارہ نہیں کہ ہر ایک اپنی ہوس اس کو دیکھ کے پوری کرے۔ مسلمان بچیوں کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ اس کا ہونا چاہیے، میری زینت سب کے لیے نہیں، میری زینت میرے شوہر کی، مجھے اگر پردے کے علاوہ اگر کوئی دیکھے گا میرے گھر والے دیکھیں گے، میری زینت کو اگر کوئی دیکھے گا میرا شوہر دیکھے گا۔ یہ نہیں کہ سارا بازار میری زینت کو دیکھ کے اپنی دل کی بھڑاس نکالے، اپنی ہوس پوری کرے۔ مسلمان بچیاں اتنی سستی نہیں ہے، وہ بہت قیمتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ دنیا ایک متاع ہے، اور اس متاع میں سب سے قیمتی متاع ہے کہ نیک عورت ہے۔ سارے خزانوں سے بڑا خزانہ نیک عورت ہے، اس کو خزانے سے تشبیہ دی۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل گری پڑی چیز ہو کہ کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا کے اپنی چاہت پوری کر لے، نہیں، مسلمان عورت کو اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز آپ کو دکھائی دے گا کہ مسلمان بچیوں میں بے حیائی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات، میری امت میں بعد کے دور میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے گویا کہ برہنہ ہو، پہننے کے باوجود بھی ایسی ہوں گی جیسے پہنی ہوئی نہیں ہے۔ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کوہان جو اونٹ کی مائل کوہان کی طرح ہو۔ اونٹ کی جو کوہانیں ہوتی ہیں جھکی ہوئی، اس طرح سے ہیئر سٹائل ان کے ہوں گے۔ العنوہن، آپ فرماتے ان پر لعنت کرو، العنوہن فإنہن ملعونات، اس لیے کہ واقعی وہ لعنت کی حقدار۔ معلوم ہے کہ جو عورت اپنی زینت کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے، ایسی عورت لعنت کی حقدار ہے۔ لہذا عورتیں، مسلمان بچیاں اگر چاہتی ہیں کہ لعنت سے بچیں تو انہیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پردہ پنجرہ نہیں ہے، وہ سیکیورٹی، آپ کا دیکھنے کا زاویہ بدلیے۔ پردہ آپ کے لیے حفاظت ہے کہ کوئی غیر آدمی آپ کی زینت سے استفادہ نہ کرے، اپنی چاہت پوری نہ کرے، اپنی شہوت نہ بجھائے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، یہ امام طبرانی نے الصغیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔